سب یہ فرمائیے گا، اب جب چونکہ اسلام کے 5 ستونوں کی بات ہو رہی ہے، 5 ارکان کی بات ہو رہی ہے، تو نماز کو کیسے نہیں ہم ڈسکس کریں گے؟ نماز اس کا اہم ترین ستون ہے، تو فرمائیے گا اس کی اہمیت بھی بیان فرمائے اور ارکان جو ہے نماز کے اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ارکان اسلام ایک انتہائی اہم موضوع ہے، اور جیسا کہ ابھی ہم کلمہ طیبہ پر بات کر چکے ہیں، تو اس کے بعد حدیث میں جو ترتیب آئی ہے وہ نماز کی ہے، اور یہی ارکان ہیں جن کی اہمیت کی وجہ سے انہیں اسلام کی بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ بے شک۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں ہے کہ اگر کسی نے ایک ستون کو ڈھایا، اس نے پوری عمارت کو ڈھا دیا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں 2 طبقات ہیں اس وقت، بعض زبان سے کہتے ہیں، بعض اپنے عمل سے اظہار کرتے ہیں۔ ایک طبقے کا اظہار یہ ہے کہ عبادات صرف ان 4 عبادات میں ہی منحصر ہیں، انہی پر انحصار کیا جائے، اور باقی جو عبادات ہیں ان کو وہ سیکنڈری اور بہت ثانوی درجے کا سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہی 4 کام کرنے ہیں، یہی عبادات ضروری ہیں، اس کے علاوہ جو حلال و حرام کے احکام ہیں، رشوت لینے سے متعلق، مال حرام کمانے سے متعلق، اس کی طرف عملاً بالکل توجہ نہیں ہوتی۔ جبکہ دوسرا طبقہ ہے وہ یہ شمار کرتا ہے کہ کوئی انسانیت کا کام کر لیا جائے، کوئی فلاحی کام کر لیا جائے، نئے نئے افکار پیدا ہو رہے ہیں، اور ان عبادات کو سمجھتے ہیں کہ یہ مقصود بالذات نہیں ہے بلکہ یہ نیکی کے دیگر کاموں کے ذرائع ہیں۔ یہ دونوں تصورات غلط ہیں۔ یہ عبادات مستقل بالذات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادات کی برکت سے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے کہ انسان کو اور بہت ساری خیر حاصل ہو جاتی ہے۔ جب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات پہ غور کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ ورس نمبر 143 ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو ایمان قرار دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کرے۔ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو کچھ صحابہ کرام کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ ہم پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب بیت اللہ کی جانب رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو جن لوگوں کا بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہوئے اس دوران انتقال ہو گیا، تحویل قبلہ سے پہلے انتقال ہو گیا، تو ان کا کیا حکم ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، اور یہاں ایمان سے مراد نماز ہے۔ مسلم شریف میں ہم دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ کہ ایک انسان نے اپنا ناک زمین پہ رگڑ دیا، سجدہ کر لیا، انتہائی تذلل اور عاجزی کا اظہار کیا، اور ہمارے عرف کے اندر، معاشرے کے اندر ناک کو عزت کی علامت سمجھا جاتا ہے کہ کوئی خلاف عادت ایسی بات ہو گئی بچوں سے تو تم نے ہماری ناک کٹوا دی۔ وہ ناک اللہ کی بارگاہ میں رگڑ رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب سجدہ کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب ہے۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ کہ جب تم نماز کی حالت میں ہوتے ہو تو تم ایسے ہو کہ تم اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہے ہو۔ ذرا غور کیجئے کہ نماز کتنی اہم عبادت ہے، کتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بندہ محو کلام ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا گیا کہ اقم الصلاۃ لذکری کہ تم میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو، تو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اور پھر اسی نماز کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ تمہاری کیفیت کیسی ہو جب نماز پڑھ رہے ہو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک کہ تم نماز پڑھو اس طرح کہ جیسے تم اللہ رب العزت کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ تصور قائم نہ ہو سکے تو پھر اتنا تو تصور قائم کرو کہ تمہیں اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے، قیام میں، رکوع میں، سجود میں، تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تمہارے باطن کو بھی جانتا ہے، اور نماز کا اس حد تک اہتمام ہے اور اتنا اجر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، سیاستہ کے اندر موجود ہے، کہ بندہ جب فرائض کی پابندی کرتا ہے اور نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسے یہ مقام عطا فرما دیتا ہے کہ جو وہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سچا کر دیتا ہے۔ یہ تمام نماز کی برکات ہیں، اس لیے یہ موضوع اتنا عام نہیں کہ اس پر گفتگو نہ کی جائے، بلکہ اس دور کے اندر سب سے ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے کہ یہ بھی عبادات ہیں، ان کی اہمیت ہے، اور دیگر عبادات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے ہمیں عطا کی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اخلاص اور اللہیت کے ساتھ ان سب پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔